بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو صرف اور صرف کشمیر میں ہے، کشمیر کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور کسی پوری دنیا میں اور کہیں مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اسلاموفوبیا کے نام پر نعرے تو لگاتے رہتے ہیں نا ہر جگہ پر۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس طرح تو اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں جہاں پر بھی اسلاموفوبیا ہے وہاں پہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن اگر کہیں پر اسلاموفوبیا نہیں ہے تو ہمارے مطابق، ہمارے پی ایم، ہماری حکومت کے مطابق صرف چائنا میں مسلمانوں کا اور اسلاموفوبیا کا مسئلہ نہیں ہے، باقی پوری دنیا میں ہے۔ ہم اس کو اس طریقے سے لیں تو چلیں ہم اس کو اسی طریقے سے لے لیتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ میں تو چین گیا تھا جی تو میں تو دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں بغیر ڈیموکریسی کے جو ہے کام چل جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ کانٹر پروڈکٹیو ہیں، اور ظاہر ہے ان کو جو وہ اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی جس میں کہ امریکیوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کرنے تک سے انکار کر دیا، جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں جو بائیڈن، کہ جو بائیڈن نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پہ بڑی جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی بھی ہوئی کہ کوئی ایک فون کال ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ یہ کوئی ایک جو بائیڈن کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پوری جو امریکی پالیسی میکرز ہیں ان کے ایک متفقہ قسم کا ڈیسیجن تھا کہ آپ پاکستان کو رہنے دیں۔ فرید زکریا صاحب نے جب ہمارے وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کیا کہ جو چائنا میں بسنے والے مسلمان سنکیانگ میں ویگر مسئلہ جو ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، تو اس پر پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا تھا کہ دیکھیں کوئی کچھ رپورٹ کرتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہم نے اپنے سفیر کو وہاں پر بھیجا تھا پتہ کرنے کے لیے کہ بھی کیا حالات ہیں۔ جب یہ جو سب حالات بتائے جاتے ہیں اور رپورٹس آتی ہیں تو ہم نے اپنے سفیر کو بھیجا، سنکیانگ میں بھیجا میں نے اپنے سفیر کو کہ وہ پتہ کر کے آئے کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے۔ تو اس نے جو آ کر بتایا تو وہاں پہ تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، یہ غلط رپورٹس ہیں، انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ مختلف رپورٹ ہے۔ اچھا صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا ہاں لیکن جو کشمیر کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کشمیر کے مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پر وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم ہے۔ انہوں نے کہا ویگر میں وہاں پر ویگر مسلمز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اپنے سفارتکار کو بھیج کے پتہ کروایا ہے، کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے۔ ہاں جو کشمیر کے مسئلہ ہے وہاں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہاں کشمیر میں بھی اپنا سفارتکار بھیج کے پتہ کروا لیتے۔ اب یہ تو دیکھیں غلط بات ہے نا، یہ تو پھر بیلنس نہیں ہوگا۔ ایک طرف آپ نے بھیجا کسی کو پتہ کروایا کہ وہاں پہ، تو اس نے آپ کو کلیئر رپورٹ دی، انہوں نے کہا جی یہ تو سب جھوٹ ہے، پوری دنیا بالکل جھوٹ بکتی ہے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کو غلط بتاتے ہیں، ہمیں بالکل بڑے آرام سے سکون سے عیاشی کی زندگی بہت گزار رہے ہیں وہاں کے جو مسلمان ہیں سنکیانگ میں۔ تو ایک کسی کو کشمیر بھیج دیتے، وہاں پہ بھی پتہ چلتا، ہو سکتا ہے وہاں سے رپورٹ آتی کہ بھائی یہاں پر تو ان سے بھی زیادہ اچھی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ چین کو ڈیفینڈ کریں، لیکن آپ چین کا دورہ کرنے کے صرف ایک دن بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ویسٹ زور دیتا تھا کہ ڈیموکریسی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو چین نے ڈیموکریسی کے بغیر سب کچھ کر لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ ہے؟ اس وقت جو ایجنڈا ہے ویسٹ کا وہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہونا ضروری ہے؟ یہ تو ہر آدمی جو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسٹرنل افیئرز پہ نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس، جو ایجنڈے کے نمبر 1 اور 2 پوائنٹ ہیں، جو ویسٹرن الائز ہیں ان کا، جو وہ چین اور روس کے خلاف پش کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، خواہ وہ یوکرین کے سوال کو لے کے ہو، ہانگ کانگ کو ہو، تائیوان کو ہو، کسی اور جگہ پہ ہو۔ تو اس میں اگر آپ یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ میں تو چین گیا تھا جی تو میں تو دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں بغیر ڈیموکریسی کے جو ہے کام چل جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ کانٹر پروڈکٹیو ہیں، اور ظاہر ہے ان کو جو وہ اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایک ملک کی ہیڈ آف دی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، اس نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے، تو یہ اس طریقے سے تو ایکسٹرا مائل جا کے تو کوئی چین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہیومن رائٹس کے کوسچن پہ کتنے چکر کھائے انہوں نے گزشتہ 6 مہینے سے، آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کا تیسرا انٹرویو ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، جس میں نہ صرف انہوں نے کوسچن کو ڈک کیا بلکہ دوسرے الفاظ میں اس کو انہوں نے جو ہے وہ کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس کو انڈیا کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ کشمیر کا سوال اپنی جگہ پہ ایک سوال موجود ہے، لیکن دیر از نو کمپیریزن بٹوین جو ہے وہ ایشو آف جموں اینڈ کشمیر اور چین کے اندر جو مسلمانوں کی سچویشن ہے وہ بالکل سبجیکٹ ہی الگ ہے۔
وہاں کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہو رہی ہے یا وہاں پہ کوئی ریبیلین نہیں ہے, وہاں پہ سوسائٹی کے اندر ہے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کو باقول چین کے ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ کوشچن آف ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز ہے. کشمیر کے اندر بالکل ایک الگ قسم کا کوشچن ہے جو کل انہوں نے سی این این پہ اٹھایا, اور جو فرید زکریا نے ان کو بتایا کہ آپ اس کو اس طریقے سے کمپیئر کر رہے ہیں جس کا وہ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے. تو یہ کنفیوژن کی ایک ہائٹ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں ایز اے پرائم منسٹر. پہلی بات ہے کہ آپ غیر ضروری ایشوز کو, یہ گپ شپ نہیں ہے, یہ کوئی کافی ٹائم نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے تو آپ نے ایک گپ شپ ہے تو جو آ رہا ہے کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ان چیزوں کے کانسیکوینسز ہیں. اس وقت جو ہے وہ ایک سرد جنگ, اور خود انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم ایک نئی سرد جنگ میں جا رہے ہیں, اور پھر اپنے خیالات سے یہ ثابت کیا کہ سرد جنگ میں ہم چین کے ساتھ ہیں, اور کن پوائنٹس پہ ہیں, ہیومن رائٹس پہ, کوسچن آف ڈیموکریسی پہ. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویسٹ کے ساتھ ایک ڈسٹینس جو ہے آئیڈیالوجیکلی آپ رکھنا چاہتے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ فار دوز پیپل جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا وہ ری بیلنس کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہی بات آگے جاتی ہے. اب ان کا یہ جو دورہ ہے روس کا, کہ یہ سوائے ویسٹ کو اریٹیٹ کرنے کے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, کہ یہ بھی جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں دے آر ایٹ وار آلموسٹ, آئی بال ٹو آئی بال. کسی وقت بھی وہ ایمبیسیاں خالی کرا رہے ہیں, حملہ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی بالکل پل بیک پل آؤٹ بھی ہو سکتی ہے ساری چیزیں. لیکن اس میں آپ کا رول کیا بنتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں ان کی جو وہ وشفل تھنکنگ ہے نا جی. سری لنکا گئے تو انڈیا کے ساتھ سمجھوتا کرا رہے تھے, چین گئے تو امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرا رہے تھے, سعودی عرب گئے تو ایران کے ساتھ سمجھوتا کرا رہے تھے. یہ جو ان کی وشفل قسم کی سوچ ہے یہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن از ویری ڈینجرس فار انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو بھی آپ کے ریلیشن ہے اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسا اس میں ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں شاید ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پرو امریکہ ہو. ہم یہ نہیں چاہتے. میں جسٹ اکثر میرے کمنٹس سے دوست ہمیں کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بیلنسڈ اپروچ رکھے اور ہمیں ان نیسیسری چائنا اور رشیا کے قریب نہ لے کے جائے. اور کیونکہ ہماری جو ایڈجسٹمنٹس ہیں, لنکیجز ہیں, اور پچھلے 75 سال ہم نے جو ایک تعلق رکھا ہے وہ مغرب کے ساتھ رکھا, اور آج یہ موقع ڈیویڈنڈ لینے کا تھا جب ہم نے ویسٹ کے ساتھ مل کے 20 سال یہ دہشت گردی کی جنگ لڑی. تو اب تو ان کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کا, ہم نے زیادہ قریب ہو کے ان کے ساتھ کام کیا ہے, ہم نے ملے, ہماری سیکورٹی اداروں نے, ہماری عوام نے اتنی جانیں دی, اتنا کچھ ہوا, اور آج ہم وہ سارا کچھ کر آ کے تو جو ہاں کہیں اور جا رہے ہیں. اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور جسے وہ امریکہ میں ایک لفظ بولے نا بائی پارٹیزن سپورٹ, ہمارے یہاں ملٹی پارٹیزن سپورٹ چاہیے فرام دا پارلیمنٹ. کیونکہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ اکیلے ہی نہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرے میں نے کیا کرنا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی برسٹر صاحب ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو نہ تو فارن پالیسی کی سمجھ ہے, نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. فارن ریلیشنز کمیٹی جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ہوتی ہے وہ بھی بولتے کچھ نہیں ہے, اور جو وزیر اعظم کا دل آتا ہے, جو اس کا موڈ ہوتا ہے, جو اس کی ہسٹری اس نے پڑھا ہوتا ہے, جو اس کا وہ سمجھتا ہے مجھے یہ اچھا لگے گا میرے سیاسی کیریئر کو, انجے وہ بولن لگ پہ نے. تو جس کا obviously بعد میں وہ ڈیمیج وہ کیا ہوتا ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے, اور ادارے کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم کچھ اور بول رہا ہوتا ہے اور ادارے جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اس کا یہ